بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، جنگ بندی میں توسیع ہو گئی۔ کتنے دن کی ہوئی، کیسے ہوئی، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ امریکی فوجی فرار اور اسرائیلی انکاری۔ جوہری تنصیبات پر حملے روکو، یہ کہاں سے حکم آیا؟ اور ایران کا دعویٰ مقابلہ کریں گے، ایران پرعزم ہے، بدلہ لیا جائے گا۔ ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں اگر آپ کا دل چاہے تو۔ نہیں تو آپ کی مرضی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں تو آئین کو سبسکرائب بھی کریں، اور اگر اسے شیئر کریں گے اپنے دوست احباب میں تو میں زیادہ شکر گزار ہوں۔ بات کرتے ہیں کہ جنگ بندی میں توسیع۔ دعویٰ ہے ٹرمپ صاحب کا، صدر ٹرمپ، امریکہ بہادر کا دعویٰ ہے کہ ایران نے وقت مانگا تھا 7 دن، ہم نے 10 دن دے دیے۔ حالانکہ انہوں نے 5 دن کا اعلان کیا تھا، یہ ساری دنیا کو پتہ، لیکن وہ ٹرمپ ہی کیا جو یو ٹرن نہ لے، لہٰذا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ قابل اعتبار نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی پہلے اعلان کیا تھا 5 دن کا، اب وہ کہہ رہے ہیں مانگے تھے 7 دن ایران نے، تو ہم نے ان کو 10 دن دے دیے۔ اور اعلان یہ ہے کہ اب یہ توسیع جو ہے یہ اپریل کے فرسٹ ویک تک، یعنی پہلے ہفتے تک جاری رہے گی، یعنی جنگ بندی۔ لیکن دوغلی پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل کے حملے جاری، بالکل وہی غزہ والا منظر کہ حملے بھی ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کو مارا بھی جا رہا ہے، اور جنگ بندی بھی ہے۔ امن بورڈ بھی بنا، چاہے وہ امن بورڈ جو ہے فی الحال کھٹائی میں پڑ گیا، لیکن فی الحال جو ہے کوئی بڑی جنگ جو ہے جو مسلط کی گئی ایران پر، اس کے اثرات پوری دنیا کو ہیں۔ جنگ نے ایک اور مطلب، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے وہ کہہ رہے رہبر معظم بن جاؤ، میں نے انکار کر دیا، نو، مطلب اعلان کر دیا کہ میں نہیں بن سکتا۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب 10 جہاز تیل کے نکلے آبنائے ہرمز سے، اور وہ ہم تک پہنچ گئے۔ کوئی یہ پوچھنے کو تیار نہیں کہ جناب آپ کے پاس تو تیل ہی بڑا ہے، یہ جہاز پہنچے کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس پہ پاکستان کا فلیگ لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ ایک بار پھر لگتا ایسا ہے کہ جیسے وہ ایسی چال چل رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان بھی ابہام پیدا ہو جائے۔ سعودی عرب نے اس خبر کو بڑا زوردار ڈسپلے دیا کہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ جناب یہ جہاز ابنائے ہرمز سے چھوڑ دیے جس نے ایران نے، اور وہ چلے گئے امریکہ کے پاس۔ لیکن دفتر خارجہ نے تردید کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، سب جھوٹ، فیک نیوز۔ تو بھائی صرف فیک نیوز پاکستان سے نہیں چلتی، ساری دنیا سے چلتی۔ تو اب اس پہ غور کریں کہ کر کیا رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے بھیج دیا G7 کے اجلاس میں اپنا مارکو روبیو کو، اور مارکو روبیو جا کے وہاں خطاب کر رہے ہیں، بلکہ نیٹو کو پھر دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نے جرمنی، برطانیہ اور یورپی ممالک کے لیے بڑی خدمات کی، لیکن نیٹو نے ہمارے ساتھ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جناب یوکرائن کی جنگ جو ہے وہ بھی ہماری نہیں تھی، امریکہ کی جنگ نہیں تھی، لیکن ہم نے آپ کی محبت میں ساتھ دیا اور آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ یعنی چٹکیاں کاٹنے سے وہ بات زیادہ ہے۔ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں نیٹو کو تنگ کر رہے ہیں، اور یہ بھی یورپی یونین کسی طریقے سے یورپی یونین ساتھ شامل ہو جائے۔ اب G7 کا اجلاس کیوں ہو رہا ہے؟ G7 کا اجلاس یہ ہو رہا ہے کہ کوئی عالمی ٹاسک فورس بنائی جائے آبنائے ہرمز کے لیے، جو ہمیشہ کے لیے نافذ کر دے اور وہ ان کی نگرانی کرے، اور جی ہوتا ہے کامیاب نہیں ہوتا، لیکن کوشش ہے G7 ممالک کی کہ یورپ بیچ میں شامل ہو جائے، اور امریکہ بہادر چاہتے یہی ہیں۔ لیکن ٹرمپ کی خواہشات بڑی عجیب و غریب۔ ٹرمپ نے ایک تو فوجی بھرتیاں شروع کر دیں، دوسری طرف ان کے 30,000 فوجی جو ہے مشرق وسطیٰ میں موجود 10,000 مزید بھیجے جا چکے ہیں، جس میں
چھاتا بردار بھی ہیں جس پہ کہہ رہے ہیں ہم نے قبضہ کرنے جا رہے ہیں وہ جزیرہ خارب پہ، جو تیل کی جگہ ہے ایران کی، تو وہ کہتا ہے ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے، اور اب بس یہ 18 گھنٹے کے اندر اندر یہ ایسی فوج ہے کہ قبضہ کر لیتی ہے. لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ واسطہ کس سے پڑا، ایران سے. ایران کہتے ہیں ہم پرعزم ہیں، بدلہ لیں گے. اور ساتھ میں انہیں یہ بھی اعلان کر دیا کہ آپ 10,000 بھیجیں، 30,000 بھیجیں، آپ بھرتیاں کریں. ہمارے تو لائنیں لگی ہیں نوجوانوں کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شامل ہیں شہادت کے جذبے سے، ہم مرنے کو تیار ہیں اپنی دھرتی پر، لیکن ہمارے پاس 10 لاکھ فوجی تیار ہیں تازہ دم. مارو کتنے مارو گے؟ یعنی وہ چیلنج کر رہا ہے ایران. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بھرتی کرو، اور یہاں تک کہ انہوں نے پہلے ریٹائرمنٹ کی تھی کہ فوجی جو ہے وہ 35 سال کے بعد ریٹائر کر دیا. اب انہوں نے اس کی عمر بڑھا دی، 45 سال کر دی. اور خالی یہی نہیں کی، بلکہ یہ تھا ان کے قانون میں کہ جناب جو منشیات کے مقدمے میں کوئی انوالو ہے یا منشیات استعمال کرتا ہے اسے فوج میں شامل نہیں کیا جائے گا. لہذا اب اس کی بھی رعایت دے دی کہ اگر ایک دفعہ مقدمے میں پکڑا گیا ایک بات ہے تو اسے بھی فوج میں شامل کر لیں. اچھا، یہاں بات ختم نہیں ہوتی. جو اس وقت میڈیا ہے، یعنی مختلف جو ہے میڈیا جو ہے وہ جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب ہر طرف جو ہے وہ ایران نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. اسرائیل رو رہا ہے، اسرائیل میں بھی فوجی بھرتیاں شروع ہو گئیں. اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، ہمارے پاس اتنی فوجی نہیں جتنے یعنی ہمارے زخمی ہو گئے یا جتنے ہمیں زیادہ ضرورت ہے. ہم ریزرو فوج سے لڑ رہے ہیں، ہمیں حقیقی فوج چاہیے. تو نئی بھرتیاں وہاں بھی شروع ہو گئی. اور اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ کم غلط ہے باجی، تھک گئی ہے فوج، اب اسرائیلی لڑنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک طرف آرمی چیف کہہ رہا ہے یال ضمیر، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج تھک گئی ہے. تیسری طرف انہیں بھرتیاں شروع کی. چوتھی طرف ان کے مختلف میئر روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ UN میں بھی ان کے نمائندے نے کہا ہے کہ صرف 15 سیکنڈ ملتے ہیں، سائرن ابھی مکمل نہیں ہوتا تو میزائل پہنچ جاتا ہے. ہم بچوں کو اور بوڑھوں کو نہیں بچا سکتے، ہمارے تو ہم کیا کریں. انہیں حیا نہیں، شرم نہیں کہ وہ یاد کریں کہ غزہ میں کیا کر رہے تھے. وہ وہاں بچے بوڑھے بچے تھے، یہاں انہیں بچے اور بوڑھے یاد آ رہے ہیں. تو معاملات بڑے سنگین ہیں. ٹرمپ صاحب جو ہے 6 مکھی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک طرف نیٹو کو مطلب باقاعدہ چٹکیاں کاٹ رہے ہیں، ان پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے تم پر بڑے احسان کیے، ہم نے تمہارا ساتھ دیا، تم ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد کے حوالے سے، اور اسلام آباد کی گفتگو جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے شروع ہوگی. کیوں کہ اسلام آباد کے حلقے بتا رہے ہیں کہ CNN کے نمائندے خصوصی ٹیم میں جو ہے اسلام آباد میں میڈیا کی پہنچنی شروع ہو گئی یورپ سے اور امریکہ سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وزیر اعظم نے قوم کو اعتماد میں لیا، تقریر کی اور کہا جناب مسائل پر سخت ہیں جنگ میں، مہنگائی کا معاملہ، تیل کا معاملہ، سفر پہ نکلنے سے پہلے سوچیں، بعد میں نہ سوچیں، کیونکہ مہنگا تو ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ مہنگا نہ ہو، لیکن بہت مہنگا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے اور اس میں مزید بھی کچھ ہو سکتا ہے 2-4 دنوں میں. لہٰذا انہوں نے قوم کو تیار کیا. ظاہر ہے قوم بھی تیار اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ دنیا مصیبت میں، معاشی صورتحال جو ہے وہ پرابلم میں پوری دنیا کی، تو ہم پاکستان جو ترقی پذیر ملک ہے وہ کیسے بچ سکتے ہیں. لہٰذا وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن امریکی فوجی جو ہیں وہ تمام اڈوں سے بھاگ گئے. اور واشنگٹن ٹائم کہتا ہے کہ جی 13 اڈے تباہ کر دیے ایران نے مشرق وسطیٰ کے. ایران کہتا ہے ہم نے 17 کر دیے تباہ. ایران کہتا ہے 800 سے زیادہ لوگ ہم نے مار دیے. اور واشنگٹن ٹائم بتا رہا ہے، یا وہ جو ہے اپنا وال اسٹریٹ جرنل، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکی فوجی جو ہے اڈے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور ہوٹلوں میں ان جگہ لیے. اور ایران نے کہا کہ اب ہم نشانہ بنائیں گے ہوٹلز کو مشرق وسطیٰ میں. تو نئی وہاں پینک پھیل گئی، نئی مصیبت پڑ گئی، نئی پریشانی ہو گئی. اسرائیلی جو ہے وہ لڑنے سے انکاری کر رہے ہیں، امریکی جو ہے وہ اڈوں پہ ٹکنے سے انکار، اڈوں پہ صرف جہاز رہ گئے یا ان کے سیکورٹی سٹاف رہ گیا یا ان کو مرمت کرنے والا، باقی سب فرار. آئل ٹینکر جو ہے وہ ایک مار گرا ہے، مطلب مار دیا انہیں جہاز جو تھا.
اور باقی جو ہے آبنائے ہرمز پھر سے بند کر دی ایران نے. انہوں نے کہا بس جو نکلنے تھے نکل گئے، گزرنے تھے گزر گئے، اب بحث تھا. کیوں کہ ٹرمپ بہادر کہہ رہے ہیں کہ 10 جہاز پہنچ گئے ہمیں اور اس پر پاکستان کا جھنڈا لگاتا ہے، یعنی فیک نیوز چلا رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا بند ہی کرو، ایم ایک نوئی رپڑ نہ پہ جائے. اب جوہری تنصیبات پر حملے روکو، یہ کس نے کہا؟ عالمی تنظیم ہے IAEA، اس کے سربراہ ہیں رافیل. انہوں نے کہا کہ جناب خبردار، ہوشیار، اگر آپ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے بند نہ کیے تو پھر ایران بھی کرے گا، پھر کسی بھی تنصیب کا نشانہ بن سکتا ہے، چاہے وہ اسرائیل میں ہو یا کہیں بھی ہو. تو اس سے تابکاری پھیلے گی تو پھر تباہی بہت ہوگی، کینسر پھیلے گا، بیماریاں پھیلیں گی. لہٰذا ایران کے بھی آپ تنصیبات پر حملے نہ کریں، باز آ جاؤ. ٹرمپ بہادر کہتے ہیں وقت نکل رہا ہے تیزی سے، سنجیدہ ہو جاؤ. حالانکہ سنجیدہ ان کو ہونے کی ضرورت ہے، اسرائیل کو سنجیدہ ہونا. کیوں کہ اسرائیل کو تو روکا ہی نہیں جا رہا، حملے جاری ہیں. ایک طرف جنگ بندی ہے، دوسری طرف حملے جاری ہیں. ایران کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ فوج ہماری تیار ہے. بلکہ بہت عرصے بعد جو ہے ایرانی صدر پھر بازار میں پھرتے نظر آئے اور وہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے کہ نہیں، زبردستی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے. اور ان کی فوٹیج ریلیز ہوئی باقاعدہ کہ وہ بازار میں پھر رہے ہیں، دکانداروں سے مل رہے ہیں، سب کچھ. تو جہاں یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، تو وہاں پھر آپ کیسے اس کو زیر کر سکتے ہیں؟ تو باجی مذاکرات اپنی جگہ وہ جاری ہیں. یعنی بیک ڈور، میں نے ہمیشہ کہا کہ جو بیک ڈور ہوتی ہے وہ مذاکرات رہتے ہیں. اور چاہے لڑائی کا مسئلہ ہو، چاہے جنگ کا مسئلہ ہو، چاہے سیاسی لڑائی کا بحران ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ مسئلے راستے کھلے رہتے ہیں. پاکستان نے ٹیلی فونک ڈپلومیسی کا کام لیا اور جناب تمام دنیا سے رابطے رکھے. امریکی صدر سے بھی رابطہ رکھا، ایرانی صدر سے بھی رابطہ رکھا، UAE سے بھی رابطہ رکھا، کویت سے بھی رابطہ رکھا، بحرین سے بھی رابطہ رکھا، ترکیہ سے بھی رابطہ رکھا، سعودی عرب سے کہ ولی عہد سے بھی رابطہ رکھا، اور رشیا سے بھی رابطہ رکھا، چین سے بھی رابطہ رکھا. تو سفارتی محاذ پہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ٹیلی فونک ڈپلومیسی میں وہ بہت آگے نکل گیا تو اس کا رزلٹ بھی سامنے. اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. لیکن جس انداز میں ہم امریکہ فوج بھیج رہا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ وہ گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ دباؤ بھی ڈالنا چاہتے ہیں کہ ایران کسی طریقے سے قابو آ جائے. بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب دونوں جانب سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ جنگ رکے. لیکن جس طرح پہل امریکہ نے کی یا اسرائیل نے کی اور حملہ کیا، اسی طرح رکنا بھی اسی کو پڑے گا، ورنہ ایران رکے گا نہیں. ایران پر 45 سال سے پابندیاں تھیں، لیکن اس نے وہ کچھ بنا لیا، فضائیہ کے بغیر ہی اس نے ان سب کو گرا لیا اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. تو جہاں فوجی بھگوڑے ہوں، جہاں فوجی لڑنے سے انکار کریں، جہاں جنگ بندی میں توسیع کی جائے، جہاں مقابلہ کرنے کا عزم ہو، وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ معاملات تو خاصے گڑبڑ ہیں اور دنیا پریشان ہے. پیوٹن نے کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے کرونا سے زیادہ نقصان دہ ہے. معاشی صورتحال، دوسرے معاملات، صحت کے معاملات، یہ تو ابھی اٹھیں گے، یہ طوفان آئے گا، یہ بحران بڑھے گا. ان کے وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس کی تو اس میں پوچھا گیا ان سے، میڈیا نے پوچھا کہ جناب ایسے یوکرائن کی جنگ جائز ہے کیونکہ رشیا لڑ رہی ہے، اور ایران کی جنگ ناجائز ہے اس لیے کہ امریکہ لڑ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یوکرائن نے انٹرنیشنل جو قواعد و ضوابط ان کی خلاف ورزی کی، ایران نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، اس پر زبردستی جنگ تھوپی گئی. تو انہوں نے کہا تھا بھائی اسی ٹھیک لڑ رہے ہیں یوکرائن سے، لیکن امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف غلط لڑ رہا ہے. تو معاملات اس حد تک بڑھ گئے ہیں، آگے چل رہے ہیں. تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور اسرائیل میں میر روتے ہوئے پائے گئے مختلف جگہ کہ ہمارے پاس تو چند سیکنڈ ہوتے ہیں، ہم تو بچوں کو بوڑھوں کو نہیں بچا سکتے. UN میں بھی آواز آئی، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس وقت کراچی میں جہاز لنگر انداز ہے بہت زیادہ، اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ جس طرح پورے سال میں 8,000 سے زیادہ جہاز لنگر انداز ہوئے تھے، اس وقت ایک ماہ میں اس سے زیادہ ہو چکے. تو فی الحال تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہے، لیکن نقصان تو ظاہر ہے. ایران کو پابندی ایران پہ ہے، دوست بھائی ملک ہے،
اور ایسا ملک جسے سب سے پہلے قیام پاکستان پر پاکستان کو مانا تھا، تسلیم کیا تھا، لیکن افسوسناک کہ اسرائیل نے آج جو حملے کیے اس میں قم شہر جو بڑا مقدس ہے، معصومہ قم کا شہر، جہاں بہت سے مذہبی ادارے بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، علماء کے، وہاں حملہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی سفارت کے خانے کے قریب بھی تہران میں ہوا ہے، تہران کو بھی جناب کھنڈر میں، لیکن ایرانی قوم پاؤں پر کھڑی ہے، ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ کہتی نہیں۔ اس نے تمام وہ جو 15 پوائنٹ امریکہ کے جو پاکستان کے ذریعے اس تک پہنچے تھے، اس نے کہا نہیں، یہ سب بے اصولی ہے، اس طرح بات نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کا کچھ کم کیے جائیں گے، کچھ بڑھائے جائیں گے۔ ایران نے 6 پوائنٹ رکھے تھے، امریکہ نے 15 پوائنٹ رکھے تھے، جس کو ریجیکٹ کر دیا ایران نے۔ تو جب بات چیت ہوگی، جب میز ہوگی مذاکرات کی، تو بہت سے راستے نکلتے ہیں۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔